دنیا میں ایک ایسا پرندہ ہے جس کی وجہ سے چائنا میں 4 کروڑ لوگ مارے گئے۔ بالکل آپ نے ٹھیک سنا، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو بہت نالج ملنے والا ہے۔ 1958 میں چائنا نے اپنی کابینہ کو، اپنے منسٹر کو اکٹھا کیا اور بیٹھک کی گئی، اور اس میں یہ رکھا گیا کہ ہم نے ترقی کرنی ہے، ہم نے امریکہ کو پیچھے چھوڑنا ہے، اس کے لیے تجاویز دی جائیں۔ مختلف لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی، اپنی اپنی تجاویز دی۔ ان میں ایک منسٹر تھے میو زیڈونگ، اس نے تجاویز دی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ ملک کو ترقی کروانا چاہتے ہیں، آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو مکھی، مچھر، چوہے اور چڑیوں ان کو مارنا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی ان کا کیا کردار ہے، یہ ملک کی ترقی کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی مکھی، مچھر اور چوہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں ان کا نقصان ضرور ہے، ان کی وجہ سے لوگوں کو بیماریاں لگتی ہیں، اور ملک تبھی ترقی کرتے ہیں جب اس کی عوام بھی محنت کرتی ہے۔ صرف جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ ترقی نہیں کروا سکتے، پوری عوام، پورا ملک مل کے جب محنت کرتا ہے تو پھر ترقی ہوتی ہے۔ ان تینوں چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ان کا نقصان ہے، سو ان کو مار دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بات سمجھ آ گئی، تو چڑیا کو کیوں مارا جائے، اس سے تو کوئی بیماری نہیں پھیلتی ہے۔ تو اس نے بتایا کہ چڑیا ایک سال میں 5 کلو گندم کھاتی ہے، 5 کلو دانے کھاتی ہے، اور ہمارے ملک میں کروڑوں چڑیاں ہیں، لاکھوں من دانے ایک سال کے وہ کھا جاتی ہے، اناج کو کھا جاتی ہیں۔ اگر ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے، نقصان ہے، لاکھوں من اناج ہمارا ضائع ہو۔ اگر چڑیاں مر جائے تو لاکھوں من ہمارا جو اناج ہے وہ سیو ہو جائے گا، اور اس سے ملک کو ترقی ملے گی۔ سب نے بات کو ایگری کر لی، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ مہم سٹارٹ کی گئی کہ چڑیا کو مارا جائے، چوہے کو مارا جائے، مکھی کو اور مچھر کو مارا جائے۔ اس میں فوج، پولیس، گورنمنٹ، عام عوام، چھوٹے بچے، بڑے، جوان، بوڑھے، سب اس میں شامل ہو گئے، اس کو مارنا شروع کر دیا۔ مکھی، مچھر کو تو وہ چوہوں کو تو ختم نہ کر سکے، لیکن انہوں نے مل کے چڑیوں کو ختم کر دیا۔ ایک ایک دن میں 3-3 لاکھ چڑیوں کو مارا گیا۔ جس دن چڑیاں تقریباً ملک میں ختم ہوگی، اس دن پورے ملک میں جشن منایا گیا کہ ہم نے ترقی کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا۔ جشن منایا گیا، میو زیڈونگ جس نے یہ تجاویز دی تھی اس کا شکریہ ادا کیا گیا، لیکن عوام اور چینی گورنمنٹ یہ بھول چکی تھی کہ ہم بہت بڑا پنگا لے چکے ہیں، اور کس سے پنگا لے چکے تھے؟ وہ قدرت سے پنگا لے چکے تھے۔ یہ خوشی چند ہی مہینوں کے لیے تھی۔ چند مہینوں کے بعد کیا ہوا، اس ملک میں اتنے کیڑے مکوڑے، سونیاں آ گئیں کہ ہر طرف سونیاں تھی۔ اس کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں کے گھروں میں، بازاروں میں، یہاں تک کہ دیہاتوں میں اور فصلوں میں تو تھی شہروں میں پہنچنا شروع ہو گیا۔ اب تب گورنمنٹ کو سمجھ آ گئی، 1960 میں ان کو 2 سال بعد یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم چڑیاں مار کے غلطی کر چکے ہیں۔ اب انہوں نے بڑے بڑے زہریلے جو زہر تھے وہ پیدا کیے، بنائے، ان کیڑوں کو مارنے کے لیے بڑے بڑے زہریلے زہر بنائے گئے، لیکن اس سے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ اتنے بڑھ گئے کہ ٹوٹل جو فصلیں تھیں وہ تباہ ہو گئی، اناج کی شارٹیج ہو گئی، بیماریاں پھیل گئیں، ہاسپٹل بھر گئے۔ تب ان کے پاس ایک ہی تجویز تھی، انہوں نے پورے دنیا سے، دوسرے ملکوں سے چڑیوں اور پرندوں کو خریدا، ان کو بڑھایا، ان کی پیداوار کو بڑھایا تاکہ یہ کیڑے مکوڑے ختم ہو سکیں۔ جب تک وہ کیڑے مکوڑے، چڑیاں، پرندے کھاتے، تب تک چائنا میں بیماری کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے 4 کروڑ لوگ مر چکے۔ یاد رکھے اللہ پاک نے 18,000 مخلوقات بنائی ہیں، اور ہر کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ہر کا کوئی نہ کوئی کردار ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے ہر کا کوئی نہ کوئی کام ہے۔ سانپ کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں، تو ہوا میں ایک ایسا گیس ہوتا ہے، زہریلا ہوتا ہے، وہ سانپ اس کو کھینچتا ہے۔ اگر سانپ نہ ہو تو وہ پھیل جائے۔ دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جہاں سانپ زندہ نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے اربوں ڈالرز کی وہ مشینری لگائی ہوئی ہے اس گیس کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ پاک نے دنیا میں کوئی چیز بے معنی پیدا نہیں کی ہے، با معنی پیدا کی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ سو دنیا میں کسی بھی جاندار کو کبھی برا مت کہنا، اس جاندار کو برا کہنا اللہ کی قدرت کو برا کہنے کے مترادف ہوگا۔ شکر ادا کرتے رہیں، ہر چیز کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کا بہت سارا کردار ہے جس کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں۔ تو چڑیا کی وجہ سے 4 کروڑ لوگ نہیں مرے تھے، یہ دنیا میں بات مشہور ہے کہ چڑیا کی وجہ سے 4 کروڑ لوگ مر گئے تھے۔ اصل میں ان کی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے 4 کروڑ لوگ مرے تھے۔